نفاق کی دو قسمیں آپ کے سامنے یہی واضح ہو جانی چاہیے۔ نفاق ایک رہا ہے شعوری نفاق، جان بوجھ کر نفاق، جس کی کہ مثال ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 72۔ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ یہ سازش تھی اہل کتاب میں سے کچھ لوگوں نے، یہود کی ایک گروہ نے، جماعت نے یہ طے کیا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں، یہ ایمان کی جو ساکھ بہت قائم ہو گئی ہے، جو ایک دفعہ محمد کے دامن میں آ جائے چاہے اس کے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے، کسی طرح بھی اس تعلق کو توڑنے پر جو ہے آمادہ نہیں ہوتا، ہر شے جو ہے قربان کرنے کو تیار ہے۔ تو یہ جو ساکھ بن گئی ہے اس کو توڑنے کا ایک ذریعہ ہے اور ایک شکل ہے۔ صبح کے وقت ایمان کا اعلان کرو، بھائی ہم بھی ایمان لائے قرآن پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور شام کو مرتد ہو جاؤ۔ اور میں اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ یقیناً وہ پورا دن حضور کی صحبت ہی میں گزارتے ہوں گے تاکہ لوگوں پر یہ اثر ڈالے کہ بھئی ہم تو بہت قریب جا کر دیکھا ہے، کچھ نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہیں، دور سے اچھے لگتے ہیں، ہم تو دیکھیے ایمان لائے تھے، ہم گئے تھے ان کی محفل میں بیٹھے، انہیں قریب سے دیکھ لیا، کچھ نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس لیے واپس آ گئے۔ لعلہم یرجعون، اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی لوٹ آئیں، ان کے دلوں میں بھی کوئی نہ کوئی شبہ تو پیدا ہو ہی جائے گا کہ بھائی یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، بڑے ثقہ لوگ تھے، اور یہ آئے تھے بڑے خلوص کے ساتھ، اور یہ کچھ پورا دن بھر رہے ہیں محمد کی صحبت میں صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور کچھ نہ کچھ دیکھا ہی ہوگا نا، آخر یوں تو انسان نہیں ساتھ چھوڑتا، تو کچھ نہ کچھ شبہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے دلوں میں تو ہم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تجزیہ کیجئے کہ جس شخص نے اس سازش کے طور پر اس نے صبح ایمان کا اعلان کیا اور شام کو مرتد ہونے کا اعلان کیا، تو چند گھنٹے جو اس نے گزارے ہیں قانونی اعتبار سے اسلام میں گزارے ہیں، لوگوں نے یہی سمجھا یہ مومن ہوگا، ایمان لے آئے، لیکن انہیں یہ معلوم تھا کہ ہم یہ سب کچھ محض دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں۔ گویا کہ ایمان کی کوئی رمق کسی درجے میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں داخل تو کیا ہوتی، ان کے قریب بھی نہیں پھٹکی، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے یہ سازش ہے، یہ بہروپ ہے جو ہم بھر رہے ہیں، کسی درجے میں بھی ہم ایمان نہیں لائے، یہ ان کے علم میں ہے۔ یہ ہے شعوری نفاق۔ جیسے کوئی ہندوستانی کوئی جاسوس وہ مسلمان بن کر آ جائے، اور اس کی خبریں آتی رہی اخبارات میں، آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی جاسوس ہے اور وہ امام مسجد بن کر سال ہا سال تک کسی بارڈر کے کسی گاؤں کے اندر جو ہے سرحدی گاؤں میں وہ امامت کرتا رہا مسجد، بعد میں معلوم ہے جاسوس ہے۔ ظاہر ہے جو اس کام کے لیے آئے گا وہ تو پوری طرح تیار ہو کر آئے گا، ختنہ کرا کے آئے گا، قرآن یاد کر کے آئے گا، نماز سیکھ کر آئے گا، لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم ایمان نہیں لائے۔ یہ شعوری نفاق جو ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت کم اور بہت شاذ تھا۔ اکثر و بیشتر نفاق جو ہے وہ غیر شعوری تھا کہ لوگوں کو خود اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم منافق ہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہم نے مانا ہے، البتہ یہ کہ کیا ضروری ہے کہ ہر بات مانی جائے، کیا ضروری ہے کہ ہر مرحلے پر جب پکارا جائے ہم حاضر ہو جائیں، کیا ضروری ہے کہ محمد کی ہر بات کو مانے صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ کہ آخر دائیں بائیں دیکھ کر چلنا چاہیے، آگے پیچھے دیکھنا چاہیے، تحفظ جان و مال جو ہے وہ بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مکی نفاق اس نوعیت کا تھا کہ جو لوگ ایمان لائے، اس لیے کہ پورے مکی قرآن میں صرف ایک سورہ عنکبوت ہے جس میں نفاق کا ذکر ہے، اور وہ ذکر آیا ہے آزمائشوں کے ذیل میں۔ سورہ عنکبوت کا آغاز ہی ہوتا ہے، وہ بھی الف لام میم سیریز کی صورت ہے، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے چھوٹ جائیں گے، نجات ہو جائے گی، اور انہیں آزمایا نہ جائے گا، انہیں بھٹیوں میں سے گزارا نہ جائے گا، انہیں امتحان اور ابتلا کی کٹھالی میں سے گزرنا نہیں پڑے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ان سے پہلے جو بھی آیا اس کوچے میں جس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہم نے اسے آزمایا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ تو اللہ تو ظاہر کر کے رہے گا کہ کون سچے ہیں، حقیقی مومن ہیں، اور کون جھوٹ موٹ کے مومن بن گئے ہیں، جھوٹا دعویٰ ایمان کر رہے ہیں۔ اسی رکوع میں پہلا رکوع ہے یہ سورہ عنکبوت کا، آگے چل کر آتا ہے، اس کا تقابل کر لیجئے اس مقام سے۔
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ پورے مکی قرآن میں، مکی صورتوں میں صرف یہ ایک مقام ہے جہاں لفظ منافق آیا ہے۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دعویٰ تو کر بیٹھتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، لیکن جب اللہ کی راہ میں اب ایذا پہنچتی ہے، تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، امتحان اور آزمائش کی بھٹی میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ لوگوں کی طرف سے ڈالی ہوئی آزمائش سے ایسے گھبرا اٹھتے ہیں جیسے اللہ کے عذاب سے، پسپائی اختیار کرتے ہیں، حوصلے جواب دے جاتے ہیں، اعصاب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اور اگر تیرے رب کی مدد آ جائے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر سہولت کا وقت آ جائے تو یہی لوگ پھر آ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ہم بھی آپ کے ساتھ تھے، مال غنیمت میں سے تو ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ خوب واقف نہیں اس سے کہ جو لوگوں کے سینوں کے اندر ہے، جہان والوں کے سینوں کے اندر پنہا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دے گا ان کو جو حقیقتاً مومن ہے، اور کھول دے گا، پردہ چاک کر دے گا ان کا کہ جو منافق ہے۔ یہ نفاق جو ہے، یہ یوں سمجھئے کہ ضعف ارادہ، قوت ارادی کی کمی۔ آدمی چلنا چاہتا ہے، ایک بات اچھی لگی ہے، بات اچھی ہے، صحیح ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ حق ہے، چلو بھائی قبول کر لو، قبول کر لیا، لیکن اب آئی آزمائش، اب رشتے ٹوٹے، اب گھر سے نکالا جا رہا ہے، اب ماریں پڑ رہی ہیں، اب اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، وہ عزیمت اور ہمت کی کمی، قوت ارادی کا ضعف، یہ ہے در حقیقت وہ چیز کہ جس کا تذکرہ کیا گیا ہے سورہ عنکبوت میں۔ مدینہ منورہ میں آ کر اس میں ایک اور شے کا اضافہ ہوا، جہاں شعوری نفاق بھی شروع ہو گیا، جیسے کہ اس مثال میں دے چکا ہوں، یعنی سازشی نفاق کہ محض دھوکہ دینے کے لیے ایمان کا اعلان کیا جائے، وہاں اس میں ایک اور چیز کا اضافہ ہوا۔ اب قبائلی سطح پر فیصلے ہو رہے تھے، ایک گھرانہ طے کرتا ہے کہ بھئی اب چلیو ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، جیسے کہ کہیں آخری دور میں جب کہ فتح آ گئی ہے، جب وقت آیا ہے اور يدخلون الناس فی دین اللہ ورایت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہر شخص کے دل میں وہ یقین والا ایمان تو نہیں داخل ہو گیا تھا۔ ایک قبیلے کی سطح پر طے کیا گیا کہ بھئی چلو اب ایمان لے آؤ چل کر، اب تو معاملہ ختم ہوا، اب اس نو یوز کنٹینیوئنگ ریزسٹنس، اب راستہ نہیں روکا جا سکتا محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یقیناً اس وقت جو لوگ ایمان لاتے تھے ان میں مومن صادق بھی تھے، ان میں یقیناً منافق بھی ہوں گے کہ ٹھیک ہے اس وقت تو گردن جھکا لو، جب موقع آئے گا پھر دیکھیں گے۔ یہ گویا کہ وہ شعوری نفاق، اور کچھ ایسے لوگ بھی کہ جنہوں نے ٹھیک ہے بھئی سب بات تو اچھی ہے، چلو کوئی غلط بات تو ہے نہیں، بات تو ٹھیک ہے، دل گواہی دیتا ہے، فطرت کی بات ہے، ایمان لے آؤ۔ یہ لوگ کسی سنجیدہ فیصلے سے، انفرادی سطح پر سنجیدہ فیصلہ، سوچا سمجھا فیصلہ، یہ اور شے ہوتی ہے، اور ایک اجتماعی فیصلہ، ایک برادری کی سطح پر فیصلہ، ایک قبیلے کی سطح پر فیصلہ، اس میں شامل ہو جانا یہ دوسری بات ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب راستے کے اندر اب تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے، تو پھر قدم ڈگمگائیں گے۔ تو یہ بھی ایک نفاق کی شکل تھی کہ جو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئی۔ وہ سورہ حجرات کی آیت ذہن میں لے آئیے، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ یہ بدو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، صرف یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، ہم اسلام لے آئے، اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے، یعنی اگر دھوکہ تمہارے پیش نظر نہیں ہے، چاہے ایمان حقیقتاً ابھی دل میں داخل نہ ہوا ہو، لیکن اگر اطاعت کرو گے یہ ایمان بھی دل میں داخل ہو جائے گا، اس لیے کہ عمل سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا۔ لیکن جان لو حقیقی مومن کون ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ حقیقی مومن تو وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے،
اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں، کھپا دیے اپنے مال بھی اور اپنی جانیں بھی. صرف یہی ہے سچے مومن. تو یہ ہے در حقیقت نفاق کی مختلف صورتیں. کسی بھی نئی دعوت کے رد عمل میں، بالخصوص جبکہ وہ دعوت انقلابی ہو، تو 3 طرز عمل لازماً پیدا ہوں گے، ہمیشہ ہوئے ہیں اور آئندہ بھی ہمیشہ ہوں گے. ایک وہ لوگ جو اس دعوت کو اس کی فیس ویلیو پر قبول کرتے ہیں، کھلے دل کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، جرات کے ساتھ. بات صحیح ہے لہذا ہم قبول کرتے ہیں، اور قبول بھی کرتے ہیں اس انداز میں کہ ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو. اس لیے کہ نئی دعوت جب بھی آئے گی، جو انہیں قبول کرے گا وہ اپنے پرانے معاشرے سے کٹے گا. کچھ ترک و اختیار کا معاملہ ہوگا، نئی باتیں اسے قبول کرنی ہوگی، پرانی چھوڑنی ہوگی. اس کے بنا پر ایک تصادم ہوگا، کشمکش ہوگی، کشاکش ہوگی. یہ سارے مسائل آئیں گے. یہ تصادم جو ہے کبھی پیسو بھی ہو سکتا ہے، کبھی ایکٹیو بھی ہو سکتا ہے، اس میں جان کے لالے بھی پڑ سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ قدم رکھ دیا، ہر چہ باد آباد، ماں کشتی دراب انداختے، اب جو ہو سو ہو، ہم نے تو اپنی کشتی پانی میں ڈال دی ہے، اب یہ کشتی تیرے گی تو ہم بھی تیریں گے، یہ ڈوبے گی تو ہم بھی ڈوبیں گے. ہم نے اپنے آپ کو اس کشتی سے وابستہ کر دیا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی پرانی عصبیت پر اور تعصب پر اڑ جاتے ہیں، کھلم کھلا وہ مقابلہ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں. ان کا عناد اور شقاق بالکل سامنے کی شے ہوتا ہے، سامنے سے وار کرتے ہیں، راستہ روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. یہ دوسرا طرز عمل، یہ دوسرا رد عمل لازماً ہوگا. جن کے اندر سابقہ جو بھی عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے ساتھ عصبیت ہے، پختگی کے ساتھ وہ اس پر جم جاتے ہیں، نئی بات کی مخالفت کریں گے. ایک بین تیسرا طبقہ بھی ہوتا ہے. انہیں نئی بات اچھی تو لگتی ہے، لیکن اچھی بات کو قبول کر کے اب اس کے نتیجے میں جو وہ کشاکش پیدا ہوئی، اب کچھ چھوڑنا پڑ رہا ہے، کچھ نئی چیزیں اختیار کرنی پڑ رہی ہیں، پرانی دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، پرانی رشتہ داریاں ختم ہو رہی ہیں، گھروں میں اب کشاکش شروع ہو گئی ہے، تصادم ہے. اس میں وہ ثابت قدم نہیں رہ پاتے اور وہ مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں. لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء مذبذبین بین ذلک. وہ ان دونوں طبقات کے مابین مذبذب ہو کر رہ جاتے ہیں، نہ ادھر نہ ادھر. ان کی کوشش ہوتی ہے مصالحت کی، کسی طریقے سے یہ کشاکش جو ہے شدت اختیار نہ کرے. کسی طرح چلیے رواداری، مصالحت اور صلح کے انداز میں، صلح کل انداز یہ اختیار کیا جائے، تاکہ کوئی امتحان کا آخری مرحلہ نہ آئے کہ اب طے کرو یا ادھر یا ادھر. اس سے بچنے کے لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کوئی مفاہمت ہو جائے، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، کچھ ادھر کی مان لی جائے، خام خواہ کا زیادہ تصادم اور کشاکش نہ ہو. اصل میں تو ان کے پیش نظر ہے اپنا تحفظ، جان و دل عزیز ہے انہیں، یہ کہ اپنے مفادات عزیز ہیں، یا یہ کہ اگر کوئی چودراہٹ ہے، کوئی منصب حاصل ہے، وہ چودراہٹ اور منصب کو چھوڑنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہے. لیکن نام وہ لیں گے صلح کا، مصالحت کا، رواداری کا. دونوں باتیں جو ہے وہ ماننی چاہیے. یہ تیسرا طبقہ جو ہے ہر دور میں رہا ہے، اور ہمیشہ جب بھی کسی معاشرے میں کوئی نئی دعوت سامنے آئے گی، بالخصوص جو انقلابی ہو، یعنی ایک ایسی دعوت بھی ہو سکتی ہے جو صرف ایک علمی اور فکری ایک خیال ہے، ایک نظریہ ہے، جس کا اس ملک میں، اس علاقے میں جو نظام قائم ہے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا. وہ ایک طرح کا کلٹ ہے، وہ ایک طرح کا نظریاتی سا بس معاملہ ہے، اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ جس سے کہ نظام پر زد پڑ رہی ہو، نظام کہنا کے پاس بانو، یہ معرض انقلاب میں ہے. جب انقلابی دعوت آتی ہے تو وہاں ظاہر بات ہے کہ کشاکش شدید ہوگی، پولرائزیشن کہہ لیجئے وہ بہت ہی واضح ہوگا، نمایاں ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ لوگ ہر چہ باد آباد کے انداز میں اس کو تسلیم کریں گے، قبول کریں گے. کچھ لوگ صریح اور کھلم کھلا مخالفت اور دشمنی پر اڑ جائیں گے، اور کچھ لوگ یہ بیچ کے طبقات میں ہوں گے. چنانچہ مکی دور میں بھی ایسا ہی ایک کردار ہے. ویسے تو ظاہر بات ہے کہ میں نے یہ اس سے پہلے آخری جو حصے کے درس میں دے چکا ہوں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، میں تفصیل سے بیان کیا ہے. ایک کردار ابو جہل کا تھا، کھلم کھلا معاند، سامنے سے حملہ کرنے والا. ایک کردار ابو لہب کا تھا، ہر خیر سے، ہر خوبی سے بالکل خالی. ایک ولید بن مغیرہ کا تھا. ولید بن مغیرہ جو ہے مصالحت، مفاہمت، ودو لو تدہنو فیدہنون،
یہ جو سورہ نون میں آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ غضب اس تیسرے کردار پر بھڑکا ہے۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلَا تُطِعِ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَن كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، مذمت کے لیے بھی بہت ہی اسٹرانگ ورڈز ہیں جو قرآن نے استعمال کیے ہیں، اور تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ ولید المغیرہ کا کردار ہے۔ مصالحانہ، کچھ دو کچھ لو، کچھ اپنی منوا لو محمد، کچھ اپنی قوم کی مان لو۔ یہ تصادم، یہ فساد، آخر اس کا کیا فائدہ ہے؟ گھر گھر جو ہے میدان جنگ کا نقشہ ہو گیا، آپس میں بھائی لڑ گئے، آپس میں اولاد اور والدین کے مابین جدائی ہو گئی ہے۔ تو یہ تیسرا کردار مکے میں بھی تھا، مصالحت کے نام پر، رواداری کے نام پر، مفاہمت کے نام پر، کچھ گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے آپس میں صلح کرنے کا انداز، اور یہی پھر مدینے کے اندر بھی آیا ہے۔ رانا تھوڑا دے گیو سانو اتے پا گیو اے وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیوں وچ ککراں۔